الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نوام فضله وامتنانه. لم يلد سبحانه فيكون بالعز مشاركا، ولم يولد فيكون مولدا خالقا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاور زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالحاكم أهل بيته الطيبين الطاهرين الحاكمين المؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبروه بكرة وأصيلا. سورہ فتح سے یہ آیت تلاوت کی گئی. ترجمہ یہ ہے: ہم نے تجھ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. پس صاحبان ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور رسول کے وقار کا اور رسول کی عزت کا خیال رکھیں. تو تعزروہ وتوقروہ، عزت رسول اور وقار رسول کا خیال رکھیں. وہ سبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور اللہ کی تسبیح کریں صبح و شام. کلام مجید میں دو مقامات پر وقار رسالت پر بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو پہلا مقام یہ سورہ فتح، اس لیے کہ اس کے بعد کی وہ آیتیں ہیں: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر بلند ہے. اور جو شکست بیعت کرے اے رسول، وہ تیرے بیعت کو نہیں توڑ رہا ہے، وہ اپنے نفس کو شکست دے رہا ہے. انما ینکث علی نفسہ، یہ مقام ہے سورہ فتح. دوسرا مقام ہے سورہ اعراف کا. سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو واجب کرتا ہوں، لکھ دیتا ہوں لوگوں کے لیے صاحبان تقویٰ ہیں.
اور ایمان لاتے ہیں، زکات کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد آیت شروع ہوئی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی، یتبعون الرسول النبی الامی، رسول کی پیروی کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، امی کی پیروی کرتے ہیں. یقیناً یہ الفاظ کچھ معانی رکھتے ہوں گے، ورنہ یہاں امی کے معنی نہ جاہل کے آ سکتے ہیں نہ مکی کے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ بعد رسالت کو شروع ہو گئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ نبی جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، جس کو وہ پاتے ہیں، جس کا تذکرہ ان کے پاس ہے، مکتوباً لکھا ہوا فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اس کا کام یہ ہے یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے، ینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، یحل لہم الطیبات، طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کی حرمت کا حکم دیتا ہے، یضع عنہم اصرہم، ان کے کاندھوں سے بوجھ کو ہٹاتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، ان زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے. پس وہ لوگ جو اس کی پیروی کریں، ایمان لائیں، آمنوا بہ، وہ عزروہ، اور اس کی تعظیم کریں، اس کی عظمت کا خیال رکھیں. انگریزی میں ترجمہ کیا دوز ہو پے ریسپیکٹ ٹو ہم، جو اس کے ریسپیکٹ کا خیال کریں، وہ نصروہ، اور اس کی مدد کریں، اور وہ نور جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کریں. واتبعوا النور الذی انزل معه، جو نور اس کے ساتھ نازل اور اس کی پیروی کریں، اولئک هم المفلحون، وہی فلاح یافتہ ہیں. یہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں صرف آپ سے بتا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے سامنے بہت زیادہ کام ہے. اس وقت صبح کی اس مجلس میں خصوصیت سے میرے محترم بزرگ جو اس وقت تاریخ اسلام پر اپنا پورا وقت صرف کر رہے ہیں، جناب سید قائم رضا کا، ان کے ارشاد کے مطابق میں ایک مسئلے کو گفتگو کر رہا ہوں. نوٹس انہوں نے ہی مرتب کیے تھے اور میں بتلاؤں گا کہ وہ مسئلہ کیا ہے. پہلے میں اپنی تمہید کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. صورت حال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح سے اطاعت رسول کو واجب کیا، جس طرح سے اتباع رسول کو واجب کیا، اسی طرح سے قرآن نے واجب قرار دیا ہے عظمت و احترام رسول. یعنی رسول کا احترام اسی طرح سے واجب ہے، اسی طرح سے واجب ہے جیسے نماز واجب ہے ہوگا. اگر کوئی شخص رسول کا احترام نہیں کرتا اور چاہتا ہے تو اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے، تو وہ سورہ فتح کی اس آیت کو دیکھے جس میں ارشاد ہوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ پہلے ہے.
جو اس کی عظمت کا خیال رکھے، جو اس کے وقار کا خیال رکھے، وہ سب پہ بکرتم و اصیلا اور اللہ کی تسبیح کرے صبح و شام. پہلے محمد کا احترام، بعد میں اللہ کی مدد. یہ ہمارے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور اسی مسئلے پر اختلاف ہے اور امہات مسائل میں سے کہ احترام پیغمبر و عدم احترام پیغمبر سے ملت کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. ہماری حد تک ہم اس مسئلے کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کی بنیاد اور اساس ہم اس مسئلے کو قرار دیتے ہیں، یعنی احترام، ان کی عظمت، ان کا وقار. قرآن مجید نے 2 آیتوں میں تو یہ بتلا دیا کہ ان کا وقار و احترام کا خیال لازم رہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ طریقے بتلائے کہ احترام و وقار میں اتنی باتیں ملحوظ رہیں، یہاں تک کہ تمہاری ساری بندگیوں کے باوجود سورہ حجرات اگر تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند ہو جائے تو عبادتیں ختم ہو جائیں گی. یہ آیت بھی آپ کی سنی ہوئی ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند ہونے لگے. طریقے بتلا رہے جو حال عرب کا وہ بھی عالم تھا کہ پیغمبر اسلام جو مسجد میں آتے اور یہ عرب مسجد میں لیٹے ہوئے ستون مسجد کو تکیہ کیے ہوئے یا اس کا پیر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے اور پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور یہ لیٹ کے کہتے ہیں حدثنا یا محمد، کچھ سناؤ، اب کچھ سناؤ. تو آپ نے بجائے اس کے کہ احادیث یا ارشادات آپ اپنے پیش کرتے، آپ نے ان کو ادب سکھلایا. ادب کہ اس طرح سے نہیں بیٹھتے، اس طرح سے نہیں لیٹتے، اس طرح سے نہیں اٹھتے. سوال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مسجد میں آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. وہ جاہل گنوار ان کو پہلے تو ادب سکھلایا رسول نے. آپ کو اندازہ ہے کس مصیبت میں رسول مبتلا تھے، کس قوم سے رسول کا سامنا تھا، کہاں سے لے جا رہے ہیں وحی ربانی تک، کہاں سے لے جا رہے ہیں وحی ربانی تک. اور اگر ان کی بیٹی دربار مدینہ میں اپنا خطبہ دیتے ہوئے یا اپنی ابتدائی اساسی پالیسی کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اگر یہ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے کو تو پہچانو، تم کون تھے، تم اپنے کو تو پہچانو، تم کون تھے. تشربون الطرق و تقطعون القدر، تم تو اونٹ کی میمنیوں سے جو پانی ملا ہوا رہتا تھا وہ پیتے تھے اور سوکھا ہوا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹتے تھے، سڑا ہوا گوشت کھاتے تھے. تمہارا تو یہ عالم تھا. فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ بِأَبِي، اللہ نے میرے باپ کے ذریعے سے تمہاری نجات کا سامان کر دیا. خطبہ سیدہ کو بار بار اصولی طور پر اپنے بچوں کو پڑھا لیے تاکہ عرب کی تاریخ پیش نظر رکھے.
کہ عرب واقعی کس مقام پر تھے اور پیغمبر اسلام نے ان میں جو روحانی، اخلاقی، معاشی، اقتصادی ترقیاں عطا کی یا ان کو مالا مال کر دیا ان ترقیوں سے، وہ رسول کا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ وقار رسول، عظمت رسول، تو تقریر تو پورا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دنیا اس طرح مائل تھی کہ ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ ابو دا لیول نہ ہو جائے، سطح سے بہت بلند نہ ہو جائے۔ وہ بہت پہلے سے سوچ رہے ہیں اگر یہ سطح بہت بلند ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کے لیے اس سطح کے برابر جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے لسانن، اشارتن، تحریرن، حدیثن، یعنی باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے سے اس امر کی کوشش کرتے تھے کہ ایک ایسے انسان کی طرح سے پیش کرو مصلح ہے اور عقل مندی کی باتیں کرتا ہے۔ اگر موقع ہوتا زمانہ تھا کہ تو ہم بھی ایسی باتیں کرتے۔ اس سطح پر لا کر رکھ دیا، اس سطح پر لا کر رکھ دیا تاکہ بہت زیادہ بلند نہ ہو۔ ایک مشہور سیاستدان نے سیاست میں لیڈر کی یہ تعریف کی ہے کہ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سطح عمومی سے بہت زیادہ بلند نہ ہو جائے، بہت زیادہ بلند نہ ہو جائے، اس لیے کہ پھر عوام میں اور لیڈر میں واسطے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اپنی سیاسی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے بہت پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ ذات ختمی مرتبت کو اس بلندی پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو بلندیاں بعد میں آنے والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ چنانچہ حیات رسول ہی میں یہ تصل، یہ اختلاف، یہ تصادم شروع ہو چکا تھا کہ احترام کریں یا نہ کریں۔ خاندان رسالت نے یہ طے کر لیا تھا کہ بہر صورت و بہر قیمت ہم تو احترام کریں گے، ہم احترام کریں۔ فقط یہی احترام نہیں کہ وہ آئیں تو اڑ جائیں، فقط یہی احترام نہیں کہ وہ پکاریں تو لبیک کہیں، فقط یہی احترام نہیں کہ وہ جو حکم دیں اس کی ہم تعمیل کریں، بلکہ احترام کے معنی یہ کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی اگر ان کا تذکرہ آ جائے تو ہمارا سر ادب سے جھک جائے، ہمارا سر ادب سے جھک جائے۔ یہی وجہ تھی، میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ کامل 2 دن یا 5 روایتوں کے اعتبار سے 3 دن تک پورا عرب بعد وفات جناب رسالت مآب اس امر کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ روح اقدس کی زیارت کرے۔ امیر المومنین نے غسل و کفن کے بعد سرکار رسالت کو اس کمرے میں لٹا دیا تھا اور آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے، اور جیسے جیسے 5-7 آدمی اس کمرے میں آتے، آپ دروازے پر کھڑے ہو کر فقط یہ آیت پڑھتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مسلسل 2 دن یا 3 دن تک علی یہ آیت مسلسل پڑھتے ہیں تاکہ جانے والے یہ جان لیں کہ یہ وہ ہے جس پر درود واجب ہے۔ یعنی اب ان کی نماز یہ ہے، اب ان کا احترام یہ ہے کہ اب
صورت پیغمبر دیکھیں تو درود پڑھیں، ذکر پیغمبر سنیں تو درود پڑھیں، نام پیغمبر آ جائے تو درود پڑھیں، یہ احترام کی صورت بتلاتی ہے۔ یہ تصادم اور یہ پیکار اپنے منزل کمال پر پہنچ گیا، یہ تصادم اس وقت جب کہ پیغمبر کا انتقال ہوا، اور یہ بہترین موقع تھا اس تصادم کو ظاہر ہو جانے کا، چھپا ہوا، اور وہ اس طرح سے کہ آگے بڑھنے والے نے آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا کہ من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گیا، جو عبادت کرتا تھا محمد کی وہ جان لے کہ محمد مر گیا۔ 23 برس کی زندگی میں اگر ایک مسلمان بھی کوئی ایسا نکال دیں، علی کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد موجود تھی جو غلو کر رہے تھے، مگر محمد کے لیے نہ کوئی مورخ، نہ کوئی مستشرق، نہ کوئی یورپین متعصب یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نے حیات پیغمبر میں پیغمبر کی عبادت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جملہ پیغمبر کے وفات کے دن کہنا جو محمد کی عبادت کر رہے تھے وہ جان رہے کہ محمد مر گئے، یہ مطلب یہ کہ دنیا احترام پیغمبر کو عبادت پیغمبر سمجھ رہی ہے، احترام پیغمبر کو عبادت پیغمبر سمجھ رہی تھی، اور ان لوگوں کو ایک چیلنج تھا، اب تو محمد مر گئے نا، اب کس کا احترام کرو گے، اب کس کا احترام کرو گے؟ تو اس جملے نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گیا۔ دران حالے کہ اس وقت مدینے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عابد پیغمبر ہو، سب کے سب خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ تصور ذہن میں کیسے آیا کہ محمد کی عبادت کسی نے کی، عبادت کسی نے کی؟ اسی بنیاد پر یہ تصور ہوا کہ جو احترام کیا کرتے تھے نا اس کو وہ عبادت سمجھتے، اور آج تک بھی یہی ہے کہ وہی گروہ جو نسل بعد نسل آج تک پہنچا وہ اب بھی ہمارے احترام کو عبادت سمجھ رہا۔ جہاں ہم نے بوسہ دیا کہا عبادت، جہاں ہم نے علم کو ہاتھ لگایا کہا عبادت، جہاں ہم زلزلہ کے ساتھ ہوئے کہا عبادت، جہاں ہم کسی تعزیے کے ساتھ نظر آئے کہا عبادت۔ یہ تو پرستش کر رہے ہیں یہ خدا کی، یہ ابھی تک احترام اور عبادت کا فرق نہ سمجھا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی ان دو آیتوں پر آپ توجہ کریں، احترام پیغمبر لازم ہے، اور اگر مسلمان احترام نہ کرے تو کون کرے گا؟ اگر مسلمان احترام کو چھوڑ دے تو یہ عبادتیں، یہ اس کی بندگیاں، یہ کچھ اثر پذیر ہو سکتی ہیں۔ ایسے موقع پر اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک امر قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ حیدرآباد دکن کی یونیورسٹی اور جامعہ عثمانیہ کے ایک سپوت تھے ڈاکٹر حمید اللہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ یہ مدراس کے رہنے والے ہیں اور بہت ہی خاص خلقت کے حامل ہیں، اپنی صورت اور شکل کے اعتبار سے بھی ایک خاص ان کی وضع ہے جو بہت سونے ممتاز ہو سکتے ہیں اور پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہی ہوں گے ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو یہ حیدرآباد کے فال کے بعد یہ یورپ گئے اور اس کے بعد جرمنی گئے، کیونکہ جرمنی زبان ہی میں ان کا تھیسس تھا اور ڈاکٹریٹ کیا تھا، اس لیے ان کو جرمن یونیورسٹی نے پھر واپس بلا دیا۔ اب وہاں سے وہ کچھ اسلام و اسلامیات کے متعلق کام کر رہے ہیں، اور اسلام و اسلامیات کے متعلق جو کام انہوں نے شروع کیا تو پاکستان کے بعد ذمہ دار، دولت مند،
بہت بڑے سرمایہ داروں نے لندن سے ایک ماہنامہ جاری کیا اور اس ماہنامے کے لیے لکھنے والوں کی فہرست میں اور اہم لکھنے والوں کی فہرست میں ڈاکٹر حمید اللہ کا نام بھی شامل ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ فطرتاً کوئی ذہین آدمی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ عام ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں وہ تجدد پسند ہیں، یعنی کوئی نئی بات کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی نئی بات، کوئی ایسی بات ہو جو تاریخ میں نہ ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا ذکر کسی تاریخ میں نہ ہو۔ اب ہمارے پاس 2 جلدوں میں تاریخ اسلام ابھی آئی ہے اور میرے عزیز محمد اسلم گاہنگری نے نفیس اکیڈمی سے اس تاریخ کو شائع کیا ہے۔ تاریخ اسلام مسلمانوں کی تاریخ ہے اور بڑا اچھا ورک ہے، بہت صفائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی اپنے نظریات پر مشتمل ہے وہ کتاب، لیکن مجھے شکایت نہیں ہے، یہ تاریخ اردو میں ہے، مفصل تاریخ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں یوں بھی تاریخ کی کمی نہیں ہے، مگر ریسرچ اسکالر اسی کو کہتے ہیں کہ جو اس بات کو نکالے، ایسی چیز کو ڈھونڈے کہ جو کسی تاریخ میں نہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو کسی تاریخ میں نہ ملے وہ کسی ایک قدیم یا جدید معترض ہی کے کسی کتاب یا تصنیف میں میسر آئے گی کہ جس میں یہ دیکھ کر کہ اس طرح سے بھی ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسی کسی تاریخ سے اس واقعے کو لے لیا۔ واقعہ ہے جناب رفاعت ماں کی شادی کا، ان کے عقد کا، ان کے نکاح کا حضرت خدیجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب احترام پیغمبر ہی نظر میں نہ ہو تو احترام خدیجہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بہت غور سے سنیے، 2-4 منٹ۔ احترام خدیجہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احترام محمد تو کم از کم پھر بھی اتنا کہ ذرا سا اس کا تو خیال ہے کہ اذان اپنی نام ہے، اذان اپنی نام ہے، کیا کرے؟ لیکن اس کے لیے بھی ایک دن امیر شام نے اذان سن کے کہا، بڑے عقل مند ہے محمد، بڑی محنت کی، بلاخر اپنے نام کو اس نام تک پہنچا دیا، بلاخر اپنے نام کو اس نام تک پہنچا دیا، بڑے عقل مند تھے۔ یعنی یہ بھی ایک نقطۂ نگاہ تھا کہ اذان میں بھی جو نام آیا تو وہ اپنی خود ستائی تھی۔ یہاں تک تو کہا مسلمانوں، تو جہاں احترام محمد نہیں وہاں احترام خدیجہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اور وجہ ہے، خدیجہ کے تعلق سے، ان کی نسبت سے عدم احترام کی ایک اور بھی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدیجہ ماں ہے اس بیٹی کی جس کی اولاد روئے زمین پر قیامت تک کے لیے ان کے دل و دماغ کے واسطے ایک ڈراؤنا اور ایک بھیانک خواب بنی ہوتی ہے۔ دن اور رات ان کے گھر میں یہی ہے۔ ان آج بھی میری صفائی کو اور صاف گوئی کو آپ مجھے معاف کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ مجھے ایک صوفی سمجھ لیں تو میں صاف باتیں کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ درخواست دی ملازمت کے لیے، سید ہے نا، سید ہے، اچھا پھر کر لیا۔ یہ یاد رکھیے، یہ ہے، یہ ہو رہا ہے، سید ہے، اچھا پھر کر لیا۔
یعنی اس وقت تک دل و دماغ اسی انداز میں کام کر رہے ہیں اولاد فاطمہ کے لیے. تو فاطمہ بیٹی ہے خدیجہ، اور پھر وہ خدیجہ جو ان تمام بیویوں میں سے ایک ہے جن کو رسول بعد خدیجہ مسلسل نکاح کرنے کے بعد یہ ثابت کرتے چلے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا ربط خاص خدیجہ سے تھا کہ خدیجہ ہی کی نسل میں سیادت جائے گی، بلکہ تم جانتے ہو کہ میں مرد ہوں. تمہاری روایتیں ہیں کہ 40 مردوں کی قوت اللہ نے مجھے دی تھی. تم نے روایت کی ہے کہ ایک ایک رات مختلف بیویوں کے پاس جاتے تھے. اس کے باوجود اللہ نے یہی چاہا کہ تم باندھ رہو اور خدیجہ صاحب اولاد ہو. تو اب ایسی صورت وہ قبائل جن کا دوسری بیویوں سے تعلق ہو، وہ احترام خدیجہ کا کیا خیال کرتے ہیں؟ درمیان میں ایک اور بھی صورت ہے، اور اسی صورت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جن کا دن رات کا تعلق ہے. ایک اور کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس پر اس وقت بحث و نظر جاری ہے. جب ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ابھی یہ کتاب آئی ہے بیروت سے، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی سیاست پر گفتگو ہے، اور لکھی کتاب عربی، اور اس کے شاید 30 صفحے پہ انہوں نے لکھا کہ مقابلہ جب ہم نے کیا اور علماء سے ہم نے پوچھا جناب خدیجہ اور حضرت عائشہ کے لیے، جناب فاطمہ اور حضرت عائشہ کے لیے، تو علماء مصر نے یہ کہا کہ وہ بیوی جو احادیث سے جناب رسالت پناہ کو اس طرح سے محفوظ کرے کہ قیامت تک احکام اسلام باقی رہ جائے، اس بیوی کی فضیلت تمام بیویوں کو ہوگی. جناب خدیجہ سے کوئی روایت کوئی نقل نہیں کرتا، اور اسی طرح سے جناب فاطمہ سے کسی نے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے فضیلت اسی بیوی کو ہے. تو وہاں ایک جمباداری، وہاں اقربا پروری، وہاں نیپوٹزم، وہاں ایک پارٹی بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب حکومتوں کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہو کہ ہم ایک خاص فرد کو نظر انداز کریں گے، تو جب رسول کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہے، اور خصوصاً وہ خدیجہ کہ جس کی دولت ختم ہو چکی ہو. دولت کے زمانے میں ممکن ہے یہ گفتگو نہ ہو، جب ختم ہو چکی دولت، جب وہ غریب ہو گئی، لٹا چکی سب کچھ، تو اب یہ کہا، کیا کہا؟ بس یہی کہا یہ ہے کہ جناب رسالت ماں سے عشق ہو گیا تھا. 7 سال گفتگو ہے، محبت بڑھتی جاتی تھی، تجارت کے کاروبار میں ان کا آنا جانا، ان کا ان کو دیکھنا. میں اس کو ہمارے قومی جریدے یعنی ارشاد سے جہاں جہاں میرے محترم بزرگ سے یہ خیال مدت صاحب نے نشانہ لگا دیے ہیں، چند جملے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. وہ پہلے پیغمبر کی صورت کشی کی ہے، ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا جمال تھا، کیا حسن تھا، کیسی صورت تھی، اور پھر اس صورت پہ وہ بیوی کیسے عاشق نہ ہو جاتی، اور جب عاشق ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ خیال ہوا کہ اجازت کون دے گا. اب اجازت کی منزل تھی، وہ اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے اجازت مانگتی، وہ راضی نہ تھے اس واسطے کہ یہ تھے غریب پیغمبر. تو انہوں نے ایک دن ان کو بلا کے اتنا ان کو ان میں نشہ پیدا کر دیا
اتنی شراب ان کو پلائی کہ وہ نشے میں ملوث ہو گئے اور ایسے عالم نے ابو طالب سے کہا آپ خطبہ پڑھ دیجیے. ابو طالب نے خطبہ پڑھ دیا. ان کو نشے میں جھنجھوڑ کے کہا تم ولی ہو اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اب اس کے بعد جب ان کا نشہ کافور ہوا کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو ہو گیا. اتنی سی بات ہے اور یہ ریسرچ ہے ڈاکٹر حمید اللہ اس میں ٹیکنیکل گفتگو تو نہیں کروں گا کہ شراب کب حرام ہوئی تھی اور یہ گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے کہ حرمت شراب کے متعلق کیا کیا ہے. مگر اس میں دو امر قابل ہے. پہلا امر جس کا میں نے عنوان کیا احترام پیغمبر. دوسرا امر قابل غور ہے احترام ختیجہ. کون ختیجہ؟ یعنی علی کے متعلق ذرا سا شک ہے نا کہ اسلام تو لائے پہلے مگر بچے تھے، مگر ختیجہ کے متعلق تو کسی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے پہلے تو اسلام لائے. پہلی مسلمہ پہلی اسلام لانے والی عورت، مقام تسلیم میں جو سب سے پہلے ہو. آپ میرے تقریر کے دوران سنائیں گے آنے والی تقریروں میں کہ میں اس طبقت کے متعلق کیا کہنے والا ہوں. بہرحال آپ اندازہ لگا لیجیے، اس لیے کہ تقریر سے تقریر میری مسلسل ہے. میں فکر کو کمپارٹمنٹل نہیں کر سکتا ہوں اور میری فکر ہمیشہ مسلسل رہتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا اللہ کے نزدیک بہت ہی بلند ہے. السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے بندے وہی مقام تقرب پر ہیں. جو سابق الاسلام ہے وہ ختیجہ، جو سابق الاسلام ہے وہ ختیجہ. اس کے متعلق کہا کہ اس طرح سے ہو گئی. اور ریسرچ کب ہے؟ 1963 میں. 1963 جنوری کا بچہ ہے ریسرچ. اور وہ بنی امیہ ہشام بن عبد الملک نے زید شریف کو بلا کے یہ کہا کہ تم بہت ناز کرتے ہو، تمہاری ماں کنیز تھی. تو زید شریف نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی العالمین کی بیوی اور اسماعیل کی ماں وہ بھی کنیز، جس کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ ہے. وہ بنی امیہ جو حضرت زید شہید کی والدہ کے کنیز ہونے پر اعتراض کریں، ان بنی امیہ کی نظر سے تو یہ بات چوک جائے کہ یہ شادی کا آغاز اس طرح سے ہوا. بنی امیہ کی مجال نہ ہو کہ ختیجہ کی شادی پر اعتراض کریں اور آخری دور میں فخر بنی امیہ پیدا ہو جو یہ کہے کہ انہوں نے شراب کے عالم میں اجازت دے دی. کلیئر تھنکنگ ہے. کسی مقام پہ بنی امیہ نے اعتراض کیا، بنی امیہ زیادہ حق اعتراض، زیادہ حق اعتراض قبیلے کے اعتراض. کسی نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی یہی نہیں بتلایا. تاریخ تو اس طرح سے گئی، تاریخ تو اس طرح سے گئی کہ بیوی کے ختیجہ بیوی کے خود چچا نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو مناسب ہے. حضرت ابو طالب نے کہا میں مختار نہیں ہوں جب تک کہ میرا بھتیجا راضی نہ ہو جائے. جب وہ راضی ہو گئے تو پھر آپ نے ورقۃ بن نوفل سے کہا کہ وہ راضی ہے. تو اس وقت جناب ختیجہ کے چچا نے اس محفل کو آراستہ کیا. اجازت اور شراب پلا کے اجازت، وہ دولت ختیجہ کے چچا کی تھی. دولت کس کی تھی؟ وہ مال کس کا تھا؟ وہ آلہا تجارت کس کے تھے؟ ختیجہ کے تھے. اپنے چچا کی کفیل تھی بھتیجی، جناب ختیجہ کے زیر پرورش تھے ان کے چچا اور ان کا پورا خاندان. یہ تاریخ ہے.
اور ایسے میں ان کو شراب پلائی گئی اور یہ کہا کہ اچھا میں نے جیسا کیا وہ آیتیں شراب کی قوانین کیا ہے، یہ مسئلہ پنجاب میں بڑا اہم بنا ہوا ہے اور میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اس بات کی جس کی تعریف بڑی دردناک ہے، کن کن کو چھپایا جا رہا ہے، کن کن کے ناموں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں اور کس نام کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑا ہنگامہ خیز مسئلہ ہوگا۔ اور ہمیشہ میں نیٹشے کی باتوں کو بہتر سمجھتا ہوں۔ نیٹشے نے بقول ذرقیف میں لکھا ہے کہ تاریخ کے آغاز سے گفتگو نہ کرو، تاریخ کے آغاز سے گفتگو کرنا ہمیشہ خطرناک ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، تاریخ کے آغاز سے گفتگو کرنا ہمیشہ خطرناک ہے۔ کسی بادشاہ کو ذل اللہ کہہ کے سلام کرو مگر اس کے دادا پردادا کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ سلطنت کیسے ملی؟ کوئی سپاہی کی اولاد ہے، کوئی کسان کی اولاد ہے، کوئی دہقان کی اولاد ہے، کوئی خوشی میں کہیں سے آگے بڑھ کے ترقی کی ہے۔ اس لیے نیٹشے نے کہا تاریخ کے آغاز سے گفتگو نہ کرو، تاریخ کے فقط دھارے کو دیکھتے جاؤ۔ تو بالکل اسی طرح ہم تاریخ کے آغاز سے اس مسئلے میں گفتگو نہیں کرتے کہ تحریر محمد کے متعلق کتنی آیتیں ہیں، پہلی آیت گواہی، دوسری آیت گواہی، تیسری آیت گواہی، مگر ایک بات معلوم ہے، آخری آیت یہ آئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم رکو گے؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا انتہینا، اب ہم رک گئے۔ یہ تفسیر تمام تفسیریں، تمام اسلام کی تفسیریں ہیں کہ جب تیسری آیت آئی اس وقت انتہینا، اب ہم رک گئے۔ اور واقعی یہی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان یہ کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ بھائی اس امر میں ہم کو قدر و کاوش کی کیا ضرورت ہے، ہوا ہوگا اس طرح سے ہوا ہوگا۔ ایک بات اب سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ احترام پیغمبر قرآن سے واجب، مگر اس کے باوجود اگر آپ نے اس کو عقیدے میں داخل نہیں کیا تو ایک اور منزل وہ پوچھنا یہ ہے آپ سے کہ قبل بعثت و قبل نبوت مقام پیغمبر کیا ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ، قبل بعثت و قبل نبوت مقام پیغمبر کیا ہے؟ ایک عامی کی طرف سے زندگی بسر کرتا ہے، ایک جاہل کی طرف سے زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی بتوں کی پرستش کرتا ہے، وہ بھی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے۔ جس چیز کو بعد میں وہ حرام قرار دے رہا ہے، آیا قبل نبوت اسی حرام سے وہ ملبس ہو رہا ہے یا پہلے سے پرہیز کرتا ہے، یا پہلے سے زندگی اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے کہ جس اعتبار اور جس معیار سے بعد میں احکام آنے والے ہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علمی مسئلہ ہے۔ اس علمی مسئلے کو یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی فکر کے لیے میں ایک دعوت بنا رہا ہوں۔ سوچئے کہ قبل بعثت کیا معنی، قبل بعثت کیا معنی، اس محفل میں بیٹھنا کہ جس محفل میں یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اتنی شراب پلا دی، کیا اصطلاح نہیں معلوم، بہرحال اردو میں وہ دھت بنے ہوئے تھے، یہ اردو کا ترجمہ جس کسی نے کیا، اتنی شراب پلا دی کہ وہ بالکل اس قابل نہ تھے کہ وہ کسی چیز کی تمیز کر سکتے۔ ایسے میں پیغمبر کا وہاں تشریف فرما ہونا، حضرت ابو طالب کا تشریف فرما ہونا، خاندان پیغمبر کا آنا چھوڑو ورقہ کو، اب اس خاندان کو دیکھو کہ یہ خاندان کون ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے اس پورے گھرانے کو مصطفیٰ کیا تھا، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ پیغمبر خدا آل ابراہیم میں سے تھے، ابو طالب آل ابراہیم میں سے تھے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بعد رسالت کہ میں نے، میرے چچا نے، میرے باپ نے، میرے دادا عبد المطلب نے، میرے پردادا ہاشم نے کبھی کسی صنم کو سجدہ نہیں کیا۔
شہادت پیغمبر، شہادت پیغمبر دیکھیے امیہ کی تاریخ کچھ کم نہ تھی. امیر المومنین بار بار رسول کیا اب ہم پر جہاد واجب نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں، جہاد کیسے واجب ہو گیا؟ کہا فرزند رسول آپ کے جد کی قبر ٹوٹ رہی ہے. فرمایا تم کو فکر نہیں، تم فقط دور سے سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبد. اس لیے کہ اس کا محافظ کوئی اور ہے. ہمارا احتجاج ہے، ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہماری آواز بلند ہو رہی ہے کہ دیکھو غلطی ہو رہی ہے، دیکھو غلطی ہو رہی ہے. مگر تم کو یہی کہنا پڑے گا کہ اے آل محمد، اگر یہ قبریں ٹوٹ رہی ہیں لیکن آپ کو اللہ نے جو عظمت دی ہے وہ یہ ہے کہ ان صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا طہارتا لانفسنا تزکیتا لنا کفارتا لذنوبنا. جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری سینت پاک ہوتی ہے، ہماری خلقت طاہر ہوتی ہے، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں اور ہماری عظمتوں کی دنیا قائل ہو جاتی ہے. صادق آل محمد مدینے میں آئے جناب سیدہ کی قبر، راوی بیان کرتا ہے کہ میں ساتھ تھا اس امام کے کہ جب یہ امام اپنی دادی کی قبر پر آیا، پہلے دور سے سلام کیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا امام اپنے دادی کی قبر کے قریب بیٹھ گیا، اپنی آستین کو الٹ کر ہاتھ قبر پر رکھا اور بے اختیار کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. راوی کہتا ہے میرے لیے حجت ہو گئی کہ درود زہرا کے لیے ہم اس منزل پر آ گئے. آپ کو تھوڑی سی زحمت دی. ظاہر ہے کہ یہ تاریخ آج آپ حضرات نے اس کو مختص کیا ہے ذکر جناب سیدہ سے، اور تجارت پیشہ طبقہ واقعی میری تبریک کا مستحق ہے. میں ان کے لیے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے آج احترام زہرا میں اپنے کاروبار کو بند کر دیا ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کی مصروف زندگی آج معطل ہو جائے. یقیناً ان کو اس کا صلہ ملے گا کہ انہوں نے اپنے خاموش عمل سے دکانوں کو بند کر کے چلنے والوں کو یہ پوچھنے کا موقع دیا یہ روز کھلی رہنے والی دکان آج کیوں بند ہو گئی. ممکن ہے کوئی کہنے والا کہہ دے آج فاطمہ زہرا کا غم منا، آج رسول کی بیٹی کا ماتم کر رہے ہیں. میں بڑا مطمئن ہوا دوستو جب کراچی اسٹاک ایکسچینج کا اعلان پرسوں اخباروں میں آیا کہ آج ان کا کاروبار بند رہے گا. اس تفصیل کے ساتھ اعلان آیا کہ جناب فاطمہ زہرا کی وفات کے دن ہمارا بازار بند رہے گا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلیقہ پیدا ہو چکا. لوگ اب پوچھنے لگے کہ کتنا احترام کا دن ہے کہ آج کاروبار کو یہ سب روک رہے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ توڑنے والے نے قبر کو توڑ دیا. سنو اب وہ مر جائے تو کسی کا کاروبار رکے گا؟ یہ ظالم مر جائے تو کوئی اپنی دکان کو بند بھی کرے گا. اور اس طرح سے کہ نسلن بعد نسل، جیلن بعد جیل، قبیلن بعد قبیل، اس طرح سے کوئی غم مناتا ہے. کہاں 11 ہجری، کہاں 1384 ہجری، وہی غم، وہی ماتم، وہی ذکر، وہی سلسلہ. عورتوں کی زبان پر یہی، ہماری لڑکیوں کی زبان پر یہی، ہمارے چھوٹے بچوں کی زبان پر یہی. اور اس منزل پر پہنچ کر آہستہ آہستہ کسی کا یہ کہنا بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے.
مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے؟ آہستہ آہستہ کسی کا یہ کہنا کہ خورشید آسمان ادب کا طلوع ہے، مدح جناب فاطمہ زہرا شروع ہے۔ آہستہ آہستہ کسی کی توجہات کا اس طرح منصف ہونا کہ اکلوتی بیٹی باپ کی اس دنیا میں اس کم سنی کے باوجود 75 دن سے زیادہ نہ جی سکی۔ ہائے وہ دنیا جو زہرا سے وفا نہ کر سکی، اس سے کیا توقع ہے کہ وہ تمہارے بچوں سے وفا کرے گی؟ اس سے کیا توقع ہے کہ تمہارے اقتدار اور تمہاری دولت کی وجہ سے تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے گی؟ جہاں محمد کی نبوت اور محمد کی عظمت اور محمد کے احسانات کو زہرا اپنے خطبے میں گنوا رہی ہیں کہ تم ذلیل تھے، تم مسکین تھے، تم پاکر تھے، تم حیران تھے، تم گم کردہ راہ تھے، تمہارا کوئی تمدد نہ تھا، تمہاری کوئی تہذیب نہ تھی، تم یہودیوں کے پنجے میں گرفتار تھے، تم کو نصرانیوں نے گھیر لیا تھا، تم کو ذعبان عرب اور عرب کے بھیڑیوں نے کھانے کی کوشش کی تھی۔ میرے باپ نے تم کو سنبھالا، میرے باپ نے تم کو بچایا، میرے باپ نے تم کو عزت دی، توقیر دی، نام دیا، مقام دیا، سلطنت عطا کی۔ آج تم اس کی بیٹی کو محروم کر رہے ہو۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، فرماتی ہیں والعہد قریب، یہ تو ابھی کی بات ہے نا، یہ تو 2-4 دن کی بات ہے۔ تم نے دیکھا تھا بھری مسجد میں اگر میں آتی میرا باپ تعظیم کرے، ارے تم نے دیکھا تھا نا کہ باپ میرا استقبال کے لیے جاتا، میرا ہاتھ تھام کے اپنی جگہ پر لاتا، اپنی مسند پر بٹھاتا اور کہتا انی اشم عندک رائحۃ الجنہ، زہرا تیرے پاس سے باپ کو جنت کی بو آ رہی ہے۔ تم نے دیکھا، کیا تم نہیں سنو گے میری باتوں کو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، انسانیت سے گرے ہوئے تھے، انسانیت کی کوئی منزل نہ تھی۔ بار بار احتجاج کو مکمل کیا، اپنے حق کو جتلایا، اپنے شوہر کے حق کو جتلایا، اپنی بزرگیوں کو بتلایا، شرائع اسلام کی تفصیل دے دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین سے نیکی، صلہ رحم، کیوں شراب کو حرام کیا، کیوں سرقے کو حرام کیا، کیوں قصاص کو لازم قرار دیا، ایک ایک مسئلے پر بھرے دربار میں گفتگو کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جس قرآن میں موجود ہیں اسی قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ بیٹی باپ کی وارث ہو، اور تم مجھے محروم کر دو گے تو تم کو کچھ زیادہ نہیں ملے گا، کسی کو دنیا میں زیادہ نہیں جینا ہے، مگر دیکھو رہ جائے گی یہ بات، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ذکر قیامت تک رہے گا کہ تم نے یہ ستم کیا، یہ ستم کیا۔ ہاں ممکن ہے کسی کو ہوس و کچھ چھین لے، مگر اس کے آگے کی بھی کوئی منزل ہو سکتی ہے، وہ منزل کہ جہاں اس عمر میں زہرا زخمی بھی ہو جاتا ہے، اس عمر زہرا بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس عمر میں زہرا کھڑے ہونے کے قابل ہے، اس عمر میں 1000 غم رہے، 1000 رنج رہے، اس منزل تک تم نے پہنچا دیا۔ اور پھر آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دل میں احترام نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہرا نے غلطی کی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہرا کے ذمے یہ حق ہے، نہیں، آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ محمد کی یہ بیٹی ایک محتم بشان منزل پر فائز ہے، مگر کیا بات ہے دنیا کو آج بھی اجنبیت ہے فاطمہ سے، کیا بات ہے دنیا آج بھی بیگانہ ہو رہی ہے فاطمہ سے، فقط اتنی سی بات پر کہ اگر زہرا کو مان لیتے ہیں تو پھر زہرا کا گھر آتا ہے، اگر زہرا کو مان لیتے ہیں تو پھر زہرا کے بچے آتے ہیں، پھر حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اگر زہرا کو مان لیتے ہیں پھر بی بی زینب بھی آتی ہے، اگر اس خطبے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر بیٹی کا خطبہ بھی سامنے آتا ہے، پھر کے بعد دیگر سارے احتجاج آتے ہیں، اس لیے
یہ جان بوجھ کر ہر ایک بات کا علم رکھ کے ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے، ایک مصلحت عامل سکوت سے دنیا کام لے رہی ہے کہ چپ رہو چپ رہو، اس مسئلے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو دیکھو تمیز حق و باطل میں یہ گمراہی کا وہ دوراہا ہے کہ جہاں یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ طے کر لو کہ تم کہو گے کلمہ حق کے نہیں، اور کلمہ حق کیا ہے؟ بس اتنا کہنا کہ زہرا حق پر تھی، مسئلہ خلافت کا نہیں ہے، مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ تخت و تاج کا نہیں ہے، مسئلہ زہرا کے حق کا ہے، ایک بیٹی کے حق کا ہے، جو جا کر اپنے پدر گرامی کی قبر پر یہ کہتی ہے کہ بابا کیسی کیسی باتیں آج ہو رہی ہیں، بابا بابا کس راہ پر امت جا رہی ہے، بابا اگر آج آپ دیکھتے اپنی امت کو تو زہرا کو اتنا طویل خطبہ دینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ وہ تمام عربی اشعار ہیں، یہ وہ تمام عربی کلمات ہیں کہ جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت سے زہرا نے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ اختتام پر صرف اتنا عرض کر دوں کہ معصومین کا ایک خاص طریقہ رہا ہے۔ رات جب میں مجلس کو ایرانیان میں خاتمے پر پہنچا رہا تھا تو میں نے امام تقی جواد کا وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حجرے میں تشریف فرما تھے، بات کی آواز کے باوجود خاموش رہے۔ امام رضا آگے بڑھے، زکریا ابن آدم پیچھے پیچھے تھے، جا کے دیکھا کہ امام تقی جواد جن کا سن 5 برس کا ہے، ایک گہری فکر میں خاموش اپنی آنکھوں کو سقف خانہ کی طرف کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ بیٹے کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا تقی جواد یہ باپ قربان کیا سوچ رہے ہو؟ تو امام تقی جواد نے کہا بابا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دادی پر کتنی مصیبتیں ہو رہی ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دادی کے اس صبر کا صلہ کیا ملے گا۔ یہ پورا واقعہ نوری طبرسی کی مشہور کتاب مستدرک میں زکریا ابن آدم کے احوال میں موجود ہے۔ زکریا ابن آدم بڑا اہم راوی ہے۔ زکریا ابن آدم کی روایت ختم ہوئی۔ میں یاد کرتا ہوں کہ یہ نفس ہے خاندان امامت میں کہ ہر امام نے اس انداز میں فکر کی ہے، ہر امام نے اس انداز میں سوچا ہے کہ کیا صلہ ملے گا، کیا صلہ ملے گا، اور میں بھی گفتگو کو اسی راستے سے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے صادق آل محمد سے پوچھا ہے، امالی شیخ صدوق ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا صلہ ملے گا آپ کی دادی کو؟ جان لیجئے کہ ساری ائمہ کی نگاہوں میں زہرا مرکز رہی ہے، زہرا مرکز رہی ہے، مقام امامت نہیں ہے، مقام امامت نہیں ہے، مگر زین العابدین ہوں، محمد باقر ہوں، جعفر صادق ہوں، موسیٰ بن جعفر ہوں، امام رضا ہوں، سب کی توجہات کا مرکز ان کی دادی ہے۔ بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، بڑی عظمت سے نام لیتے ہیں، اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ ائمہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور فاطمہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ روز محشر، وہ روز محشر صادق آل محمد یہ نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، امام باقر یہ نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، امام زین العابدین یہ نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، حسین نہیں کہتے کہ میں آؤں گا، امام جعفر کہتے ہیں کہ محشر میں جب میری دادی آئیں گی اور جانب خود سے آواز آئے گی زہرا کیا چاہتی ہے، زہرا کیا چاہتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عرض کرے گی کہ پروردگار تیری کنیز خاص آج صرف یہ چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ منظر دیکھے کہ میرا بچہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پیسے پانی مانگ رہا ہے۔ بڑی رحمت اتنا
اہم مقام ہے، کتنی اہم منزل ہے، کیا چاہتی ہیں؟ کیا زہرا نے دیکھا نہیں ہے اس واقعے؟ کیا موجود نہ تھی کربلا میں؟ کیا اس واقعے کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، مگر چاہتی تھی کہ اہل محشر اس حق کو تسلیم کرے کہ آج زہرا کو یہ حق کی شفاعت کیوں مل رہا ہے، کہاں صبر کیا ہے زہرا نے؟ کیا اس ننھی سی میت کے دفن کے موقع پر قلب زہرا نے یہ آواز نہیں دی ہوگی کربلا میں کہ میرے لال کا اس لیے چکی پیس پیس کے پالا تھا کہ اس عمر میں جا کے بچوں کی قبریں دھو جائے؟ یہ ہے مقام عظمت کہ ائمہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. زہرا روح آل محمد، جان آل محمد، مرکز آل محمد، حقیقت محمد و آل محمد، بدعت الرسول، قرۃ عین الرسول آگے بڑھتی ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں اولین و آخرین میں کوئی سمجھ ہی میں نہیں آتا، اس لیے کہ بیٹی کی عزت باپ یہ کہہ کے کرے کہ کنیز خدا، شوہر یہ سمجھ کے عزت کرے کہ بنت رسول ہے، حسن حسین یہ سمجھ کے عزت کریں کہ ہماری ماں ہے، ائمہ یہ سمجھ کے عزت کریں کہ ہماری ذاتی ہے، اور ذات واجب کو اس بات کا سپاس ہو کہ صبر کرنے والی کہیں. بس ہو گئی گفتگو. امیر المومنین نے اس عالم تنہائی میں بی بی کی وصیت پر عمل کیا. وصیت یہ تھی، یا علی تم اور تمہارے بچے فقط تم اور تمہارے بچے میرے میت کے ساتھ، کوئی اور نہ آئے، یا علی کوئی اور نہ آئے. جب رات زیادہ اندھیری ہو جائے تو اس وقت یہ میت اٹھ سکتی. یا علی جہاں مصلحت سمجھو دفن کرو، جہاں مصلحت سمجھو دفن کرو. یہ نہیں کہتی کہ مجھے میرے باپ کے نزدیک کچھ جان رہی تھی زہرا، کچھ سمجھ رہی، ورنہ ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی کہ مجھے میرے باپ کے پہلو میں دفن جہاں مناسب ہوتا ہے. رات کی تاریکی میں میت چلی، چھوٹے چھوٹے بچے. امیر المومنین نے قبر کا اہتمام کیا، قبر کھلی. مولا نے اپنی رفیق حیات کو دفن کیا. بچوں کو کہا تم جاؤ، علی کو کچھ دیر لگے گی، علی ابھی نہیں آئے گا. بچوں کو واپس کیا. رات بھر میرا مولا قبرستان بقی میں اور نئی قبریں بناتا چلا کہ کوئی زہرا کی قبر کو نہ کھولے. صبح ہوئی، نماز ختم ہوئی. امیر المومنین نے بچوں کو دلاسا دیا، محمد کے نواسے ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں، صبر کا سلیقہ رکھتے ہیں. اس گھرانے سے بڑھ کر کہاں صبر ہے؟ اس گھرانے میں جگہ نہیں، فریادیں نہیں، بے قراری نہیں، اضطراب نہیں، ماتم ہے، غم ہے، رونا ہے، مگر سکون کے ساتھ ہے، وقار کے ساتھ ہے. دھیمی دھیمی آوازیں اس گھر سے بلند ہو رہی ہیں.
کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کے غلام دوڑتے ہوئے آئے اور یا علی مدینے والوں کو بڑی شکایت کہ محمد کی اکلوتی بیٹی مر گئی اور آپ نے اہل مدینہ کو اطلاع نہیں دی. ارشاد فرمایا کہہ دو ان سے زہرا کی یہی وصیت ہے. زہرا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا جنازہ بڑی شان سے اٹھے, بڑی دھوم سے اٹھے, بڑے تبخر. زہرا نے کہا تھا کہ غربت میں مر رہی ہوں, غربت میں دفن کر دیتا. میں نے زہرا کی میت پر عمل کیا. تھوڑی دیر بعد پھر لوگ دوڑتے ہوئے آئے. عرض مولا اہل مدینہ ضد پر اتر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قبر کھود کے نماز پڑھیں. ارشاد فرمایا جا کے اہل مدینہ سے کہہ دو غلطی نہ کرو, میرا دل نہ دکھاؤ, میں غم زہرا میں بہت زیادہ خستہ حال ہو رہا ہوں, مجھے پریشان نہ کرو. اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں کو سدھارے, ہم کو ہماری غربت میں چھوڑ دے. کہ ایک مرتبہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے گا یا علی اہل مدینہ کدال لیے ہوئے اور مختلف آلات لیے ہوئے نئی نئی قبروں کو ٹٹول رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی کے دل نے کہا علی جب گلے میں رسی بندھی جب تو تم نے صبر کیا, علی جب زہرا کا بازو ٹوٹا تو نے صبر کیا.